سنیت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ اسٹیج پہ جلوہ بار باوقار علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خافوا ان کنتم مومنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین الی غیر نہایہ۔ اسلام کے بیڑے کو سہارا دینا، اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے ناچیز آپ تمامی حضرات کے روبرو حاضر ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، آپ حضرات کچھ سنیں۔ سب سے پہلے رب کے محبوب دانائے غیوب ختم الرسل مولائے کل مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نبی کونین سرکار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا، صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حضرات، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ اس دور حاضر میں کیا کہا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک ہوں تو سمجھا دیا جائے، مگر گھر گھر آج کیا ہو رہا ہے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوب جانتے ہیں۔ بس وہی ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اشعار میں آپ تمامی حضرات تک پہنچا رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ میں علماء کرام کی دعاؤں سے اشعار لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ چند شعر علماء کرام موجود ہیں، آپ حضرات کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے چند شعر پہنچا رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ کام کر جو نیک ہو، کام کر جو نیک ہو، قسمت خدا پر چھوڑ دی۔ ارے بھائی، یہ چھٹا کی زبان اگر ہلاتے ہوئے دقت ہو، محسوس ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج مسلمانوں ایک چھٹا کی زبان ہلاتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، مگر کل میدان محشر میں ایک نیکی کے لیے پورا وجود ہلے گا، مگر کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی نیکی ملے گی، سبحان اللہ کہنے پہ علماء بہت پہلے بتلا چکے ہیں۔ کام کر جو نیک ہو، قسمت خدا پر چھوڑ دے، سب تیری بگڑی بنے گی مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ کام کر جو نیک ہو، قسمت خدا پر چھوڑ دے، سب تیری بگڑی بنے گی مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ دور ہوں گی غم کی راہیں، آئے گا خوشیوں کا دن، دور ہوں گی غم کی راہیں، آئے گا خوشیوں کا دن، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پر چھوڑ دے۔ دور ہوں گی غم کی راہیں، آئے گا خوشیوں کا دن، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پر چھوڑ دے۔ اور یہ بھی شعر سنیں کہ مرجھائی ہے دل کی کلی تو کیا ہوا پرواہ نہ کر، مرجھائی ہے دل کی کلی تو کیا ہوا پرواہ نہ کر، یہ سبھی باتیں مدینے کی گھٹا پر چھوڑ دے، یہ سبھی باتیں مدینے کی گھٹا پر چھوڑ دے، اور خوف طوفان فکر ساحل
میں ہے کیوں الجھا ہوا، خوف طوفان فکر ساحل میں ہے کیوں الجھا ہوا، اپنی کشتی اور لنگر نہ خدا پر چھوڑ دے، فکر ساحل اپنی کشتی اور لنگر نہ خدا پر چھوڑ دے، خوف طوفان فکر ساحل میں ہے کیوں الجھا ہوا، اپنی کشتی اور لنگر نہ خدا پر چھوڑ دے، اور تیرے دامن میں سمٹ آئیں گے خوشبو کے گوہر، تیرے دامن میں سمٹ آئیں گے خوشبو کے گوہر، ہر عمل پہلے نبی کی تو ادا پر چھوڑ دے، ہر عمل پہلے نبی کی تو ادا پر چھوڑ دے، ہر عمل پہلے نبی کی تو ادا پر چھوڑ دے۔ مقطع سنیں علماء کرام کا توجہ کا طالب ہو، تشریف کہیں لے جا رہے ہیں کیا کہ گرمی محشر کے غم کا فکر تو فیضی نہ کر، گرمی محشر کے غم کا فکر تو فیضی نہ کر، ارے دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا پر چھوڑ دے، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا پر چھوڑ دے، کام کر جو نیک ہو قسمت خدا پر چھوڑ دے، سب تیری بگڑی بنے گی مصطفیٰ پر چھوڑ دے، اللہ اللہ تاجدارے انبیاء ہوتے ہوئے چوکی روٹی مالکے ملک خدا ہوتے ہوئے گبر جبریل تھک کر رک گئے سدرا پہ تو پل میں لوٹے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے، امت یاسی کے غم میں اتنی ہمدردی کی بس رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے، مکر شیطانے نہیں ہر چند کی پرزور ہے، فکر کیسی دامنے غوث الورا ہوتے ہوئے، فکر کیسی دامنے غوث الورا ہوتے ہوئے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے پہنچا ہے یہ دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے، پہنچا ہے یہ دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے، نہ جانے کس قدر اونچے ہیں کاشان محمد کے، بدل دیتے ہیں تقدیریں یہ دیوانے محمد کے، کوئی بغداد سے پی لے کوئی اجمیر سے پی لے، بہت مشہور ہیں یہ دونوں میں خانے محمد کی۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات شعر و شاعری کا وقت نہیں ہے، بس ایک بات، وقت کی قلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خوف کرو، ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ڈرو اگر تم مومن ہو، مومن نہیں ہو تو ڈرو نہ ڈرو، آپ کی مرضی، جہنم تو خود منہ کھول کر کے تیار ہے آپ کے لیے، ڈرو نہ ڈرو آپ کی مرضی، مگر ڈرو اگر مومن ہو، خوف کرو اگر مومن ہو۔ پتہ چلا مومنوں سے اللہ فرما رہا ہے، غیر مومنوں سے نہیں، مومنوں سے کہہ رہا ہے ڈرو، مگر مسلمانوں آج ڈر کہاں چلا گیا ہے، آج خوف کہاں چلا گیا ہے، آج ہمارا ڈر کہاں چلا گیا ہے۔ آج دنیا میں ہم اللہ کا میں مقدس بندہ ہوں، رب سے محبت کرنے والا ہوں، رب تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، قرآن کو ماننے والا ہوں، رسول اللہ کو ماننے والا ہوں، مگر مسلمانوں سچائی یہ ہے جھوٹ ہم بولیں اور مومن ہم اپنے آپ کو کہیں، چوری ہم کریں مومن اپنے آپ کو کہیں، زنا ہم کریں مومن اپنے آپ کو کہیں، دغا بازی ہم کریں اور مومن اپنے آپ کو کہیں، مسلمانوں چغلی ہم کریں اور مومن اپنے آپ کو کہیں، شادی بیاہ کے رسم میں مسلمانوں ہم جو ہے طرح طرح کے خرافات میں ملوث ہو کر کے سنت مصطفیٰ کو بدنام کرتے ہوئے زمانے کو بتلانے کی کوشش کریں۔ اے دنیا کے لوگوں دیکھ لو، یہ سنت مصطفیٰ ہے، ہم سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ جب مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے دلہا کو لے کر کے جاتے ہیں تو حالات ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف ڈنڈی کی ناچ ناچی جا رہی ہے، دوسری طرف گانا ہو رہا ہے، لوگ جو ہے ڈی جے پر ڈانس کرتے ہوئے جو ہے خداوند قدوس کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ میں کہتا ہوں مومن کے لیے شرط ہے، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ،
आओ हदीस पाक का एक टुकड़ा में पेश करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करो। मुसलमानों, नबी कौनैन सरकार बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शादी करने के लिए लड़का लड़की वाले के पास जाता है या लड़की वाला लड़के वाले के पास जाता है। फरीकैन एक दूसरे के यहाँ शादी का रिश्ता लेकर के जाते हैं। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं शादी का दिन मुतय्यन कर दिया गया, तारीख मुतय्यन कर दी गई। जब शादी का दिन और तारीख मुतय्यन कर दिया गया और दोनों एक दूसरे से जुदा हुए, लड़की वाला अपने घर की तरफ, लड़का वाला अपने घर की तरफ, मगर अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत फरमाता है बंदों से, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला खुदा अपने बंदे को कभी फरामोश नहीं फरमाता। एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। एक का नाम है अमीनुल अबा, दूसरे का नाम है अमीनुल सवा। अमीनुल अबा को लड़के वाले के घर भेजता है और अमीनुल सवा को लड़की वाले के घर भेजता है। चले जाओ और जा करके इनके लिए दुआएं करते रहना, इनके लिए तुम कुछ मांगते रहना। ये फरिश्ते जाते हैं और जाने के बाद उसके घर पे अभी शादी की तारीख लंबी है, कब शादी होनी है, मगर उससे पहले अल्लाह भेज दिया है। वो फरिश्ते जा रहे हैं, जाने के बाद दुआ करते हैं मौला इसकी इज्जत व आबरू की ख्याल रखना, मौला इसके घर पे कोई बला ना आने पाए, कोई तूफान ना आने पाए, कोई परेशानी ना आने पाए, कोई परेशान ना हो इस घर में, मौला हर बला हर तूफान से इन्हें तो महफूज मामून फरमा देना। वो फरिश्ते दुआ करते हैं। कब तक दुआ करते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नहीं, जब तक तारीख आ नहीं जाती है शादी की, वो फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लड़की वाले के यहाँ भी फरिश्ता दुआ कर रहा है, लड़के वाले के यहाँ भी फरिश्ता दुआ कर रहा है, मगर हमारे जो है बाप दादा और मेरी माँ बहनें इस बात को गौर से सुनने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, फरिश्तों के जरिए दुआ करवा रहा है और जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर दे उसके घर से अल्लाह ताला हर आफात बलाइयां डाल दिया करता। इधर शादी की तारीख मुतय्यन हुई, उधर घर पे चूल चक्की पड़ना शुरू हो गया, चंद औरतें इकट्ठा हो गई। आने के बाद कोई गाना गा रही है, कोई कुछ कर रही है, यानी खिलाफे शरअ हर काम हो रहा है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाइए, ऐसे घर पे फरिश्ते ठहरेंगे? हरगिज़ नहीं ठहरेंगे, वो फरिश्ते वापस चले जाएंगे। मुसलमानों, अपनी इज्जतों को पामाल करने वालों, अपनी इज्जतों को जनाजा निकालने वालों, अपनी इज्जतों को बर्बाद करने वालों, याद रखो खुदा ने कभी नहीं चाहता कि मेरा बंदा परेशान रहे, मगर शैतानियत में मुलव्विस होकर के बंदा अपने आप को परेशानी में खुद ब खुद डाल दिया करता है। आओ मुसलमानों, ये तो हो गई फरिश्ते दुआ करने के लिए आते हैं। जिस दिन शादी की तारीख आती है, अल्लाह ताला 11 फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। 11 फरिश्ते लड़की वाले के घर, 11 फरिश्ते लड़के वाले के घर, और वो 11 फरिश्ते दोनों के हाथ दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, मौलाए कदीर कोई इज्जत में कोताही ना होने पाए, कोई बला तूफान ना आने पाए, कोई किसी तरीके की परेशानी ना आने पाए। वो दुआ करते हैं, मगर किस घर पे दुआ करते हैं? उस घर के लिए दुआ करते हैं जो मोमिन होता है, उस घर के लिए दुआ करते हैं जो शरीयत मुतहरा का पाबंद होता है, उस घर के लिए दुआ करते हैं जो मुस्तफा का शहदाई होता है, उस घर के लिए दुआ करते हैं जो खुदा का दीवाना होता है, उसके लिए दुआ करते हैं जो सच्चा मोमिन होता है। मुसलमानों, कहते कुछ हो और करते कुछ हो, हकीकत ये है तुझे कौम बहरहाल सफल ना होगा। वक्त बदला है, तुझे खुद को बदलना होगा। इसमें ढलते थे कभी खालिद और दर्रार हुसैन, इसी दीन के माहौल में ढलना होगा। अपने नामूसो मसाजिद के तहफ्फुज़ के लिए बात के सर पे कफन घर से निकलना होगा। फिर उठे जाते हैं दुनिया में यजीदी फितने, अज़्म शब्बीर लिए घर से निकलना जरूरत है। 11 फगर मुसलमानों, आज हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ ऐसी बातें अपने घरों पर होती हैं कि फरिश्ते रुकेंगे नहीं, फरिश्ते वापस चले जाएंगे, इज्जत का जनाजा निकलेगा, लोग भूखेंगे आपके ऊपर, आपकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए अगर करना है तो रहमानियत का काम करो, शैतानियत का ना करो, ताकि रहमान खुश हो जाए। अगर शैतानियत का काम करोगे तो शैतान खुश होगा, अल्लाह के लिए काम करोगे तो खुदा खुश होगा। और
جس سے خدا خوش ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی آباد، اس کا عقبہ بھی آباد۔ آؤ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئی۔ بس ایک بات آخری، نبی کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئی۔ آج ہمارے گھروں پہ کیا ہو رہا ہے؟ حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرے باپ کے لیے دعا بھی فرما دے چل کر کے، اور میری بیٹی کی شادی ہے، شادی کی دعوت بھی قبول فرما لے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول تیرا باپ بیمار ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میرا باپ بیمار ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول میں تجھ کو جو ہے کیوں نہ ایسا فارمولہ بتلا دوں کہ تو اس کو اگر استعمال کر لے تو تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ صحابی رسول حیرت میں پڑ جاتے ہیں یا رسول اللہ میں نے طبیبوں کے دروازوں کو بہت کھٹکھٹایا، میں نے ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے چکر لگاتا رہا مگر میرے باپ کو شفا نہ ملی۔ مصطفیٰ جان رحمت جلدی فرمائیں وہ کون سا فارمولہ ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تیری بیٹی جو ہے دلہن بن کر کے تیار ہو جائے، وضو کر لے اور اپنے چند سہیلیوں کو بیٹھا لے، اور بیٹھانے کے بعد جب نیا جوڑا پہن کر کے ریڈی ہو جائے، وہ تیری بیٹی اس وقت جو دعا کرے گی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تیری بیٹی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دے اے میرے خالق و مالک میرے دادا کو شفا دے دے، خدا شفا دے گا۔ میرے باپ کو جو ہے مولا مالدار بنا دے، خدا مالدار بنا دے گا۔ مولا گھر سے بلائے دور کر دے، اللہ دور فرما دے گا۔ جو دعائیں کرتی جائے گی اللہ اس کی زبان کی برکت ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا جائے گا۔ آج حالات کیسے ہیں؟ آج آپ کی بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو، آپ کا بیٹا ہو یا میرا بیٹا ہو، آج حالات ایسے ہیں شادی کے پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک مسلمانوں شیطانیت میں ملوث ہونے والا انسان کبھی بھی جو ہے فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے خافو ان کنتم مومنین، خوف کرو اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو رب سے ڈرو اور اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آج زمانے میں جو ہے ہم کو دیکھا جا رہا ہے گری نگاہوں سے، آج ہمارے پردے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج ہمارے دین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آج کہتے ہو مسلمانوں ہمارا نقاب چھینا جا رہا ہے، ہمارا پردہ چھینا جا رہا ہے، ہم کو سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں تم کو پتہ نہیں، تم نے اپنی حقیقت کو خود بدل کے رکھ دیا ہے، تم کو معلوم نہیں ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا رکھا ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے تم نے خود نہیں پردہ کرنا سیکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ ہوتی ہیں، ہمارے جو ہے رشتہ داریوں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں ہماری بہنیں سے بے پردہ ہوا کرتی ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ اگر جو ہے بارات میں عورتیں نہ جائیں تو شادی ادھوری ہو جاتی ہے، وہ شادی مکمل نہیں ہوتی۔ جن شادیوں میں عورتیں نہ جائیں وہ بڑا بڑا گرارہ پہن کر کے راستے کو جو ہے جھاڑو دیتے ہوئے پہنچتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ یہ کوئی عورت نہیں، کوئی خاتون نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے اب بلایا گیا ہے کہ سارے لوگ انہی کو دیکھیں، انہی پر نگاہ جمع کر کے رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر پردہ ہم نے سکھلایا ہوتا تو آج زمانہ ہمارے پردے پر انگلیاں نہ اٹھاتا، مگر سچائی یہ ہے پردہ ہم نے خود چھوڑ دیا ہے، اس لیے زمانہ انگلیاں دکھلا رہا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔